جب انسان اللہ سے دعا کرتا ہے، اس کو پکارتا ہے، اس سے التجا کرتا ہے، تو یہ انسان کے ذہن میں نا یہ کچھ نیتیں، کچھ کیفیتیں آٹومیٹکلی بن جاتی ہیں۔ پہلا جب انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے نا تو اس کے یہ ذہن میں یہ نیت ہوتی ہے کہ جس کو میں پکار رہا ہوں، جس سے میں التجا کر رہا ہوں، وہ میرے دلوں کے حالاتوں سے، دلوں کے حال سے واقف ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ میرے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اگر میں زبان سے الفاظ نہ بھی ادا کروں تو اس کو تو میرے دل کی خواہش کا پتہ ہے، اس کو تو پتہ ہے کہ میرے دل میں کیا خواہش ہے، میں کیا مانگنا چاہ رہا ہوں۔ دوسرا، جب انسان اپنے رب کو پکارے گا تو یہ اس کو پتہ ہوگا، وہ پورا یقین رکھ کر ہی پکارے گا کہ میں جس کو پکاروں وہ عالم الغیب ہے۔ یعنی اگر میں کسی غار میں کونے میں چھپ کر بھی دعا مانگوں گا نا، وہ سب کچھ وہ جانتا ہے، اس کے علم میں سب کچھ ہے، وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہاں تک کہ اگر میں دل میں بھی کچھ سوچوں گا اس کو سب کچھ پتہ ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ تیسری نیت، جب انسان اپنے رب کو پکار رہا ہوتا ہے اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں جس لینگویج میں چاہوں، جس لینگویج میں مرضی چاہوں اپنے رب کو پکار سکتا ہوں۔ مجھے اگر انگلش آتی ہے میں انگلش میں پکاروں گا، اگر مجھے جاپنیز آتی ہے میں جاپنیز میں پکاروں گا، اس کے علم میں تو سب کچھ ہے۔ چوتھا یہ کہ جب انسان اپنے رب کو پکار رہا ہوتا ہے تو وہ یہ یقین کر کے ہی پکار رہا ہوتا ہے کہ جس کو میں پکاروں وہ میری کیفیت کو بھی جانتا ہے کہ میں کس کیفیت میں مانگ رہا ہوں۔ اور جب انسان اپنے رب کو پکار رہا ہوتا ہے نا تو اس کی یہ کیفیت آٹومیٹکلی بن جاتی ہے کہ میں محتاج ہوں، میں کمزور ہوں، اور جس سے میں مانگ رہا ہوں وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ سورہ محمد میں بھی بیان کرتا ہے، واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، اور تم سب اس کے محتاج ہو، تم سب اس کے فقیر ہو۔ اب آتے ہیں ہم مین پوائنٹ پر۔ ترمذی میں 3372 نمبر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا تو عبادت ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ دعا کیسے عبادت ہے، کیونکہ جب انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے نا تو اس کے ذہن میں یہ خود بخود نیتیں بن جاتی ہیں کہ جس کو میں پکاروں وہ میرے دل کا حال بھی جانتا ہے، وہ عالم الغیب بھی ہے کہ میں کسی کونے میں اگر بیٹھ کے دعا مانگ رہا ہوں اس کو علم ہوگا۔ تیسرا یہ کہ میں جس مرضی لینگویج میں دعا مانگوں اس کو میری لینگویج کا پتہ ہوگا، وہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں دعا کیا مانگ رہا ہوں۔ یہاں تک کہ میرے دل میں اگر میں الفاظ نہ بھی ادا کروں، میرے دل میں کیا چل رہا ہے اس کو وہ بھی پتہ ہے، وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ اور جس سے میں دعا مانگ رہا ہوں، جس کو میں پکار رہا ہوں، جس سے میں التجا کر رہا ہوں، جس سے میں فریاد کر رہا ہوں، وہ ہر چیز پر قادر ہے، یہاں تک کہ وہ غنی ہے اور ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ اب آپ سورہ نمل کی آیت نمبر 62 کو بھی بآسانی سمجھ جائیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا بتاؤ کون ہے جو بے قرار کی دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ اللہ کو پکارتا ہے، ویکشف السوء، اور کون اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور کون اس کو زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے، یعنی اس کے والدین کے مرنے کے بعد اس کو، اور پھر اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد کو۔ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ الہم اللہ، تو کیا اللہ کے سوا اور کوئی معبود بھی ہے؟ کیا اور کوئی بھی ایسا کرنے والا ہے جو کسی کی دعاؤں کو سنے اور قبول کرے، پھر اس کی تکلیف کو بھی دور کر دے جو اسے پکارے؟ قلیلا ما تذکرون، مگر تم بہت ہی کم غور کرتے ہو۔ تو دعاؤں کو سننا، اس کو پھر قبول کرنا، اور پھر کسی تکلیف میں پھنسے انسان کو اس کی تکلیف دور کر دینا، تو یہ سب اللہ کی کوالٹی ہے، اللہ کی صفت ہے۔ تو اسی لیے ہم غیر اللہ کو پکار ہی نہیں سکتے۔ اگر پکارنا ہے تو پھر یہ ساری نیتیں، یہ ساری چیزیں ان کے لیے ماننی پڑیں گی کہ غیر اللہ بھی دلوں کے حال جانتا ہے، غیر اللہ بھی عالم الغیب ہے، ہم جہاں بیٹھ کر اس سے مانگیں گے وہ سنے گا، دیکھے گا، غیر اللہ بھی ہماری زبانوں کو جانتا ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں نا، یعنی جو اللہ کی صفت ہے، اللہ کی کوالٹیز ہیں، یہ سب ہمیں غیر اللہ کے لیے ماننی پڑیں گی اگر آپ نے غیر اللہ کو غیب میں پکارنا ہے دعا کے لیے۔ دعا والا معاملہ ہم صرف اللہ سے کر سکتے ہیں، یہ سمپل کلیئر بات ہے، کیونکہ اللہ ہی ہے جو دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ ہی عالم الغیب ہے، اس سے اگر ہم کسی کونے میں چھپ کر بھی مانگیں گے نا وہ جانتا ہے، یہاں تک کہ وہ ہمارے دلوں کے حالوں سے واقف ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ تو یہ سب اللہ کی کوالٹیز ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہی فرمانا چاہ رہا ہے، کیا میرے سوا کوئی اور ایسا ہے جو تم سے تکلیف کو دور کر سکے؟ کیا میرے سوا کوئی اور ایسا ہے جو تمہاری دعا کو سنے اور قبول کرے؟ تو یہ سب اللہ کی کوالٹیز ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے اس آیت کا مطلب بھی۔ اچھا، پھر یہ غیر اللہ کو پکارنے والے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کا بندہ سمجھ کے پکار رہے ہوتے ہیں، اللہ سمجھ کے نہیں پکار رہے ہوتے، وہ اللہ کی اطاعت سے دیتے ہیں۔ تو یہ چیز قرآن میں تو نہیں آئی۔ قرآن میں 6000 سے بھی زیادہ آیتیں آئی ہیں، تو مجھے صرف ایک ایسی آیت دکھا دو جس میں اللہ تعالیٰ یہ بات کرو تم نہ میرے نیک بندوں سے بھی التجا کر لیا کرو، دعا مانگ لیا کرو، میں انہیں دوں گا وہ تمہیں دیں گے۔ صرف ایک ایسی آیت مجھے دکھا دو۔ خیر، قرآن تو اس عقیدے کو کہ غیر اللہ کو پکارا جو بالکل سپورٹ ہی نہیں کرتا۔ اور میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل صحیح حدیث ہے، دعا هو العبادہ، دعا تو عبادت ہے۔ تو عبادت میں آپ تعویلات کر کر بھی غیر اللہ کو نہیں پکار سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ آپ نے تعویلات کر دی کہ ہم اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں، اللہ نہیں سمجھتے، وہ اللہ کی اطاعت سے دیتے ہیں۔ یہ قرآن میں چیز پہلی بات تو آئی ہی نہیں ہے، اور آپ تعویلات کر کے عبادت میں کسی کو شریک بھی نہیں کر سکتے۔ اب نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے۔ اب کوئی کہہ دے کہ میں اللہ کا بندہ سمجھ کے اللہ کے بندے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، میری نیت یہ نہیں کہ میں اس کو اللہ سمجھ کے اس کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں۔ جو عبادت ہے نا وہ خالص اللہ کے لیے۔ اور دعا تو ایک ایسی خوبصورت عبادت ہے نا کہ جب انسان دعا مانگتا ہے نا تو اس کے اندر ایک عاجزی آ جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو محتاج سمجھتا ہے، کمزور سمجھتا ہے، اور سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں جس کو پکار رہا ہوں
اور یقین ہوتا ہے اس کو کہ جس کو میں پکار رہا ہوں وہ طاقتور ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور جس کو میں پکار رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرے حالاتوں سے واقف ہے، وہ میری کیفیت سے واقف ہے، وہ میرے دلوں کا حال جانتا ہے۔ اور جنہوں نے قرآن پڑھا نا سمجھ کے ترجمے سے، ان کو کہیں بھی نہیں ملا ہوگا کہ غیر اللہ کو پکارا جا سکتا ہے، بلکہ آپ کھولیں قرآن اور سورہ کاف پڑھیں، سورہ کاف کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم ہی نے انسان کو بنایا اور ہم انسان کے رگ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، اور یہاں پر یہ رگ جان ہوتی ہے۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھا کریں تو ان کو کہا کرو کہ میں ان کے بہت ہی قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تو ہر پکارنے والی کی پکار کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ غافر میں ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اللہ فرماتا ہے تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، اور جو میری عبادت سے تکبر کرے گا وہ شخص ذلیل ہو کر جہنم میں جائے گا۔ اور جو اس آیت میں عبادت سے مراد ہے نا وہ عبادت دعا ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا تو عبادت ہے، تو اس آیت میں عبادت سے مراد دعا ہے، یہ واضح ہے۔ اب آخر میں آپ کی صرف 1 منٹ لوں گا اور آپ کو بڑی ایک قیمتی بات بتانے جا رہا ہوں۔ تو سورہ یاسین میں نا اللہ تعالیٰ ایک نیک بندے کا ذکر کرتا ہے اور اس کو حکم دیتا ہے کہ جنت میں داخل ہو جا، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کے الفاظ کو بھی اس آیت میں ڈالتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ بندہ بولتا ہے کہ کاش میری قوم کو بھی خبر ہوتی کہ کس طرح میرے رب نے میری مغفرت کی اور مجھے عزت والوں میں داخل کیا، یعنی جنت میں داخل کیا۔ تو اس بات سے میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، یہ جو لوگ جو کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے بزرگان دین ایسے دنیا کو دیکھتے ہیں جیسے رائی کا دانہ ہو، اور پھر یہ میں نے کئی مولویوں سے بھی سنا ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے جب بزرگان دین وفات پا جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو طاقتیں دیتا ہے، شکتیاں ان کی بڑھ جاتی ہیں مرنے کے بعد، اور وہ پھر مدد کرتے ہیں۔ اندازہ کرو یار یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے؟ کون سی آیت میں لکھا ہے؟ کون سی صورت میں لکھا ہے؟ لکھا ہے تو مجھے بتا دو، میں ابھی مان لوں گا۔ اور وہ جو نیک بندہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کر رہا ہے، وہ جب بندہ داخل ہوتا ہے وہ تو نہیں کہتا کہ مجھے طاقتیں مل گئی ہیں اب میں لوگوں کی مدد کیا کروں گا اللہ کی عطا سے، وہ تو نہیں یہ کہتا، بلکہ وہ تو کہتا ہے کہ کاش، حسرت سے کہتا ہے کہ کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ میں آج کس حال میں ہوں، میرے رب نے مجھے میری مغفرت کی اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا۔ تو یہ غور و فکر کرنے والی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سوچنے سمجھنے کے لیے بڑا آسان کر دیا ہے، اور جو توحید ہے قرآن میں بالکل کلیئر ہے، جیسے آئینہ بالکل کلیئر ہے نا، بالکل قرآن میں توحید بھی بالکل کلیئر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سوچنے سمجھنے کی توفیق دے اور قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق دے اور توحید پر قائم رکھے۔ توحید بڑی قیمتی دولت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے اور ہم سب کو ہدایت دے۔